الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما محترم سامعین جمعہ نوجوانوں بزرگوں عزیز بچوں اسلامی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ کی حمد اور اس کی تقدیس اور تمجید کے بعد بے شمار رحمتیں برکتیں درود و سلام اللہ کے تمام ان برگزیدہ بندوں پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس سرزمین کی پیغمبری سرداری عنایت فرمائی خصوصیت کے ساتھ خصوصی طور سے اس کائنات اور سنسار کے ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر اہل البیت پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج میں آپ کے سامنے جو عنوان لے کے کھڑا ہوں یہ بڑا ہی ضخیم عنوان ہے اور کسی بھی علم والے کے اندر شاید ہی یہ طاقت اور سکت ہو جو اس عنوان کا حق ادا کر سکے، شاید، کیونکہ دنیا سے آخرت کا جو تعلق ہے دنیاوی چیزوں کا محسوس کر سکتے ہیں لیکن آخرت کے معاملات کا تصور ایک انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ تو آج جو عنوان ہم سمجھیں گے اور سمجھائیں گے وہ ہے عدالت الہی میں عدالت الہی کے گواہ۔ گواہیاں دنیا میں بھی چلتی ہیں، شہادتیں یہاں بھی چلتی ہیں، لیکن میدان قیامت میں عجیب منظر ہوگا اور اللہ رب العالمین جو ساری چیزوں پہ نظر رکھتا ہے، جس کے علم سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ اللہ بھی وہاں گواہ پیش کرے گا اور کسی کے ساتھ ایک ذرہ کے برابر ناانصافی نہیں ہوگی۔
گواہیاں خریدی بھی جاتی ہیں، بیچی بھی جاتی ہیں، یہاں گواہ کبھی پلٹ بھی جاتا ہے، کبھی مکر بھی جاتا ہے، لیکن آخرت کا مسئلہ ایسا ہوگا کہ وہاں کی گواہی اس جج کے سامنے ہوگی جس کے سامنے پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا ہے، اور وہ گواہی صرف اس لیے ہوگی کہ ایک گنہگار یا ایک نیکوکار بس مردہ نہ ہو، اور وہاں کی گواہیاں عجیب ہوں گی، اس کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن بہرکیف نمبر وائز کچھ گواہیاں ہم نے نوٹ کی ہیں، جس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان گواہیوں کے بابت جو بھی باتیں عرض کروں، اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے مکمل ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی آیت جو سورۃ النساء سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے ہم یہاں کے جو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ اے میرے نبی وہ وقت کیسا ہوگا، فَكَيْفَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ پوچھ رہا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں، جئنا ہر امت سے بابا آدم سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئیں چلی گئی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان امتوں کا فیصلہ ہم اس وقت تک نہیں کریں گے قیامت میں جب تک ہم ہر امت سے ایک گواہ ان کے بارے میں نہ پیش کریں۔ پہلے امت گواہ دی، امتی کیا گواہ دی کہ میرے پاس ہمارے پاس اللہ نے انبیاء بھیجے نہیں بھیجے، رسول آئے نہیں آئے، اللہ کی باتیں سمجھانے والے آئے یا نہیں آئے، ان میں کچھ جھوٹے بھی ہوں گے جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اللہ کی باتوں کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا یا نبیوں کو خدا کا درجہ دیا، ایسے امت کے افراد بھی ہوں، اور جب ان کی گواہی چاہے سچی ہو یا جھوٹی ہو، جب ان کی گواہی ہو جائے گی تب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا، اس کے بعد کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کیا ہے میرے نبی جب ساری گواہیاں ہو جائیں گی تو اخیر میں آپ کو گواہ بناؤں گا پوری امتوں کو، ساری امتوں کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی جائے گی۔ کیوں لی جائے گی؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بابا آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء اور رسول آگے چلے گئے، ان کی اور ان کے تمام اقوام کے احوال کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، بیان نہیں اسی طرح جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ احوال گزرے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کے بعد وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان کے بعد آپ کو ہم تمام پہ گواہ مقرر کریں، یعنی سب سے پہلے انبیاء کی گواہی لی جائے گی اور انبیاء گواہی دیں گے، اور ان انبیاء کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق فرمائیں گے قرآن کے حوالے سے، اور انبیاء کی امت پہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اس کے بعد تمام امتیوں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو گواہی بنایا جائے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے۔ تمام امتیوں کی گواہی ہوگی نبیوں کے بعد، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی گواہی، ہم وہ امت ہیں۔ کہاں سوچ رہے ہیں آپ؟ اس آیت کے اندر اللہ نے جو وسط امت کہا ہے، درمیانی امت، وہ کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے،
امت وسط سے مراد ہم ہیں. ہماری گواہی ہوگی کہ انبیاء آئے کہ نہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس میں انبیاء کا تذکرہ ہے کہ نہیں کہ انبیاء آئے, ادریس آئے, نوح آئے, یعقوب آئے, ایوب آئے, ابراہیم آئے, اسماعیل آئے, موسیٰ آئے, عیسیٰ آئے کہ نہیں آئے. ہم نے قرآن میں داستان پڑھی ہے اور قرآن پہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حرف بحرف صحیح ہے کہ نہیں. تو اس بنیاد پہ ہماری گواہی دی جائے اور ہماری گواہی مستند ہوگی قیامت کے میدان میں. ہماری گواہی کا درجہ دیا جائے گا اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جو گواہی صحابہ کرام کے سامنے لی تھی حجۃ الوداع کے موقع سے, جس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اے میرے صحابہ, آپ گواہ ہیں کہ اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی تھی میں نے وہ پہنچائی کہ نہیں. کیا میں نے اللہ کے دین میں خیانت کی ہے یا جیسے اللہ نے مجھے حکم نازل کیا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے اور آپ دنیا والوں کو پہنچائیں, وہ پھر ان کو پہنچائیں, وہ پھر ان کو پہنچائیں. جو آئے ان کے بعد والوں کو وہ پہنچائیں, ان کے بعد جو آئے وہ ان کے بعد والوں کو پہنچائیں. اور یہ سلسلہ صبح قیامت جاری رہے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بابت تمام امتوں پہ گواہ بنایا جائے. نبیوں کی گواہی ہوگی, اس میں بڑا مسئلہ ہوگا. جو یہاں جھوٹ بولتے تھے وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. نہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا, ہم نے کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں, ہمارے پاس قرآن کی بات آئی کہ بچنے کے لیے کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر بھاگے گا, نفسی کا عالم ہوگا. قرآن نے بڑا بتدریج اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد جب جھوٹے بھاگنے لگیں گے, جھٹلانے لگیں گے, کیا وہاں جھوٹ نہیں بولا جائے گا؟ یہاں جو فریبی ہیں وہ وہاں بھی فریب کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ علماء لوگ بولتے ہیں کہ مولوی صاحب کو دیکھو بھی جھوٹ بولتا ہے, مسجد میں بھی جھوٹ بولتا, رمضان میں بھی جھوٹ بولتا, بولتے نہیں بولتے. تو یہ تو بڑی چھوٹی باتیں ہیں. جھوٹ بولنے والا اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا. بدکردار جو ہوگا وہ اللہ کے سامنے بھی مکر جائے گا. یہ مجھے نہیں معلوم کیسے. اس کے بعد اللہ کہے گا ٹھیک ہے, اب ہم اور ایک گواہی پیش کرتے ہیں. نبیوں کی گواہی نہیں مانو گے, جب نبیوں کو نہیں مانے تو گواہی کہاں سے مانے گے؟ تب اللہ کہے گا کہ اب تمہارے کاندھوں پہ جو فرشتے ہم نے بیٹھا کے رکھے تھے, نبیوں کے بعد کس کی گواہی پیش کی جائے گی؟ فرشتوں کی گواہی پیش. تب اللہ کہے گا کہ آئیے اب فرشتوں کو لایا جائے. کون سے فرشتے؟ جو ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں. مختلف روایتوں میں 2 فرشتے دن میں ہوتے ہیں, 2 فرشتے رات میں ہوتے ہیں. ان کی ڈیوٹی بھی بدل جاتی ہے. اب بعض روایتوں میں یہی فرشتے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں فرشتوں کو؟ قرآن کے الفاظ میں ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرام کاتبین. کرام کاتبین. قرآن نے اس کے سورۃ الانفطار میں کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. تم اللہ کے دین کو جھٹلاتے ہو, تم اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہو, اللہ کا انکار کرتے ہو, اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو, جبکہ اس اللہ نے تمہارے دونوں کاندھوں پہ تمہارے ایک پل کا حساب لکھنے والا رکھ دیا تھا, جو تمہاری کتاب تیار کر رہے تھے. قیامت کے میدان میں وہ کتاب سامنے لایا جائے گا اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک, لے پڑھ لے, یہ تیری کتاب ہے. میرے فرشتوں نے تیرے کاندھے پر بیٹھ کر کے یہ تحریر کیا ہے. تو اندھیرے میں کیا کرتا
کرتا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو اجالے میں کیا کرتا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ ان علیکم لحافظین، تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے، تمہارے اعمال کی، تمہارے اقوال کی، یعنی قلم بند کرنے والے، لکھنے والے، درج کرنے والے، سیو کرنے والے، میمورائز کرنے والے دو فرشتے ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت میں سامنے کھڑا کرے گا۔ آئیے جناب، یہ فرشتہ آپ کا دفتر لے کے حاضر ہے، اب آپ بتائیے آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ آپ نے فلاں جگہ جھوٹ بولا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک بڑا گناہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا گناہ کیا وہ بھی لکھا ہوا ہے، تیرے نام کے ساتھ تیرا دفتر تیار ہے، اقرا کتابک، پڑھ لے اپنے آنکھ سے۔ لیکن وہ اسے بھی جھٹلائے گا، کہے نا یہ میرا نہیں ہے، میں اتنا گناہ کیا، میں کہاں گناہ کیا؟ یہاں بولتے ہیں نا کیا مول صاحب ایسے باتیں کر رہے، میں کرتا ہوں وہ سب کام، میرے چہرے سے دستا ہے وہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھنے والا مول صاحب اپنی کون کی تم نہ بولیا ہے، میں ویسا کر سکتا ہوں کیا مول صاحب؟ تمہیں بولو مول صاحب، تمہیں بولو، جان دے دنیا والے کیا بولتے ہیں کہ وہ نکو منجے، تمہیں بولو میں وہ کر سکتا ہوں، میرے چہرے سے دستا کیا تم نہ آئے رے منکار۔ انہیں فرشتیاں کا انکار کرتا قیامت میں، یہاں مولوی صاحب کو بلیک میل کر رہا ہے، یہاں پڑوسی کو بلیک میل کر رہا ہے، یہاں دوست کو بلیک میل کر رہا ہے، یہ فرشتوں کو جھٹلا دے گا، کہے گا نہ یہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا، یہ فرشتہ منجے لا کر رکھتا ہے، اسے گڑبڑ کر ڈالے، کس کے بھی کاندھے پہ رہتا انہیں منجے لا کر رکھ رہا ہے میرے سامنے، میں اتنے بڑے بڑے کام کرا توبہ میں اسے خاموش نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا اپنے عرش میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے آپ بھی سرک جائے، آپ بھی بازو آ جائے، اب کس کی گواہی چلے گی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب کون سا گواہ تجھے چاہیے، تو جو گواہ بتا وہی گواہ میں پیش کر۔ اللہ کے بس سے باہر کوئی چیز ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کا جو استلام کرتے ہیں نا، حجر اسود کا جو عمرے اور حج میں جاتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ۔ حجر اسود میں جو لوگ جاتے ہیں وہ استلام کرتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، قیامت کے میدان میں حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا کی جائیں، سلسلے صحیحہ کی روایت ہے، اور حجر اسود کو زبان دی جائے، اور وہ حجر اسود بھی گواہی دے گا کہ میرا استلام کس نے کیا، وہ دیکھے گا اس کو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہا کرتے تھے نا کہ میں جب مکے میں تھا تو ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، تو اللہ کے بس میں کون سی چیز نہیں ہے وہ کسی کی گواہی پیش کر سکتا، اور وہ کھجور کا تنا جس کا سہارا لے کے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسجد نبوی پختہ نہیں بنی تھی تو اس پہ سہارا لے کے خطبات دیا کرتے تھے، جب ممبر بن گیا تو اسے چھوڑ دیا تو وہ بلک بلک کے روتا تھا وہ کھجور کا تنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بتا میرے بندے، جہنم کا پروانہ مل گیا ہوگا لیکن یہ اللہ سے حجت کرتا ہوگا کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے اسے نہیں مارا، میں نے وہ حرام کام نہیں کیا، میں نے وہ ذلیل کام نہیں کیا۔ فرشتوں کو بھی، نبیوں کی گواہی، فرشتوں کی گواہی سب ایک طرف رکھ دی جائے گی، تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب بتاؤ کہ اب میں تمہارے سامنے کون سے گواہ کو پیش کروں؟ یہ ہاتھ پیر ہے نا جس کی لذتوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، جسے ہم لذت پہنچانے کے لیے، جسے سکون پہنچانے کے لیے، حتی اذا ما جاؤہا شہید، شہید علیہ، صاف دیکھ لیجیے،
سورۃ حامیم سجدہ کے اندر پڑھ لیجیے اس کو، تفصیل کے ساتھ پڑھ لیجیے. اللہ ہمیں قرآن کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. تب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اب تو چپ ہو جا، اب تو چپ ہو جا. سورہ یاسین میں اللہ نے بیان کیا 65 نمبر کی آیت میں اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہاں یعملون ہے، وہاں یکسبون ہے. سب سے پہلے گواہی انسان کا یہ بایاں ران پیش کرے گا. سب سے پہلی گفتگو اللہ سے یہ پیر کرے گا، یہ لیفٹ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم اس کے منہ کو بند کر لیں، منہ پہ ٹیپ لگا دیا جائے، زبان بند ہو جائے. اور اس کے بعد سب سے پہلی جو گواہی ہوگی ران کے بعد اس کے کان پیش کریں. اے اللہ یہ سنتا تو تھا لیکن اچھائی سے زیادہ برائی سنتا تھا. اچھی باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی تھی. میرا استعمال اس نے صرف غلط سننے کے لیے کیا. غلط باتیں اسے بڑی پیاری لگتی تھی. غیبت دن بھر بیٹھ کے سنو، پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کی باتیں سنانے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا تو باہر جا کے چلی گوئیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ آج مولانا نے بڑا ٹائم لے لیا. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آج مولانا کی لمبی بات ہو گئی. یہی کان دن بھر کی بس سنے، گالیاں سنے، گانے سنے، نغمات سنے، پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور ان کانوں کو تھوڑی سی اچھی باتیں سننے میں دل کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے، دل کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ابصارهم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی ہم کہاں کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، دن میں کیا دیکھ رہے ہیں، رات میں کیا دیکھ رہے ہیں، اندھیرے میں کیا دیکھ رہے ہیں، ابا سے چھپ کے کیا دیکھ رہے ہیں، بڑے بھیا سے چھپ کے کیا دیکھ رہے ہیں، پڑوسیوں سے چھپ کے کیا دیکھ رہے ہیں، کسے دیکھ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں. یہ آنکھوں کو اللہ زبان عطا کرے گا. اليوم نختم على افواههم، زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، بند کر دیا جائے گا. اور ان کے جسم کے حصے اللہ سے بات کرنا شروع کریں گے. اللہ اکبر. آنکھیں کہیں گی کہ اللہ تو نے اس کی بصارت میں کوئی کمی نہیں عطا فرمائی، اس کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں تھا، لیکن اس نے میرا استعمال کبھی صحیح دیکھنے کے لیے نہیں کیا. صحیح دیکھیں گے انشاءاللہ، جانتے ہیں. اور جب آنکھوں کی باری آئے ختم ہو جائے گی، اور جب جلودہم، چمڑا چمڑا، روما سب اللہ کے سامنے گواہی جب دھڑا دھڑ پیش کرتے رہتے ہیں. پیر بولے گا، ہاتھ بولے گا. تکلمنا ایدیہم، ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ زبان عطا کر دے گا. اور یہ کھڑا ہو کر کے بے بس ہو کر کے دیکھے گا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. فرشتوں کو میں نے نہیں مانا، نبیوں کو نہیں مانا، اب میرے حصے یہ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں. جانتے ہیں کیا کہے گا؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. اور یہ ان کو چپ چپ، یہ جھٹکے گا ان کا، چپ چپ، کہیں کو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، تیرے واسطے تو کریں ہم. یہ ترجمہ ہے قرآن کی آیت کا. اپنے پیر کو مارے گا، چپ چپ، تجھے سکون پہنچانے کے لیے میں کیا تھا، تو میرے خلاف گواہی دے رہا ہے. یہ ہاتھوں کو مارے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کاٹنے جائے گا اسے کہ میں تمہارے واسطے سب دیا اور آج تم لوگ میرے خلاف گواہی دے رہے. آنکھوں کو کہے گا، ہاتھوں کو کہے گا، کان کو کہے گا. یہ تم نہ ٹھنڈی پہنچانے، تم نہ اچھا دسنے میں یہ کرے.
تم لوگ میرے خلاف کھڑے ہو گئے تو یہ کہیں گے انتقل اللہ الذی انت کل شیء، آج ہم تیرے بس میں نہیں ہیں، آج اللہ نے ہمیں کوئی آیت فرمائی ہے اور آج تیرے زندگی کا حساب ہم پورا رکھ کے چھوڑیں گے اللہ کے ساتھ۔ دنیا میں ہم بے بس تھے، دنیا میں ہم بے بس تھے کہ تیرے ماتحت اللہ نے ہمیں بنایا تھا، لیکن آج ہم تیرے ماتحت نہیں ہیں۔ تو نے جو دنیا میں کیا، دنیا میں جو حرکات تو نے ہمارے ساتھ کیے، آج ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہیں۔ جانتے ہیں کہ جو جسمانی اعضاء ہیں ان سے ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور برے برے کام بھی کرتے ہیں، تنہائی کی عبادت اور یہ سارے کام جو گواہی وہاں پیش ہوں گے، یہ سارے کام کسی کے بتانے، کسی کے سکھانے، کسی کے پھسلانے سے نہیں ہوں گے۔ جب یہ اعضاء کو ڈانٹے گا، جب اعضاء کو برا بھلا کہے گا، تب اللہ تعالیٰ زمین کے ان تمام ٹکڑوں کو جمع کرے گا۔ چوتھی گواہی، زمین کے تمام ان ٹکڑوں کو اللہ جمع کرے گا، تمام ان حصوں کو جمع کرے گا جن زمین کے ٹکڑوں پہ کھڑا ہو کر کے اس نے برائیاں کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الزلزال کی تلاوت فرمائی، اور سورۃ الزلزال کی تلاوت فرمانے کے بعد آپ کی آنکھیں اشبار ہو گئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین جب جھجوڑ دی جائے گی، ہلا دی جائے گی۔ زلزال کا مطلب ہوتا ہے اچانک کسی چیز کو زور سے ہلا دینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو اچانک زور سے جھجوڑ دیا جائے گا، ہلا دیا جائے گا، اور یہ کام سوائے زمین کے بنانے والے کے کوئی نہیں کر سکتا۔ انسان کہے گا جب زمین اپنے تمام خزانوں کو باہر پھینکنے لگے گی، تمام لاشوں کو باہر پھینکنے لگے گی، تمام اچھائیوں کو برائیوں کو باہر پھینکنے لگے گی، انسان کہے گا گرتا ہوا، پڑتا ہوا، سنبھلتا ہوا، اے اللہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اس زمین کو کیا ہو گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی زمین تمہارے تمام اخبارات کو یومئذ تحدث اخبارها، آج کے دن قیامت کے میدان میں ہمارے تمام خبروں کو زمین بیان کرے گی۔ کس حصے میں کھڑا ہو کر کے کہاں کون سا کام کیا، گھر کے اندر کون سا کام کیا۔ کہتے ہیں نا کہ فلانے جگہ چھپ گئے، وہاں کچھ کریں گے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی، اور وہ زمین کی ٹکڑا گواہی دے گی اللہ کے سامنے، اور جس پیر سے چل کے گئے ہیں وہ پیر گواہی دے گا اللہ کے سامنے، جس ہاتھ سے کر رہے ہیں وہ ہاتھ گواہی دے گا اللہ کے سامنے، اور جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ آنکھیں گواہی دے گی اللہ کے سامنے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں دو کام بڑے اچھے ہوتے ہیں اور بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اچھے کا مطلب بڑے ہی بھیانک طور پہ ہوتے ہیں، ان کی اچھائی کی بھی انتہا نہیں اور ان کی برائی کی بھی انتہا نہیں۔ تنہائی میں جو نیکی کی جائے اس سے بڑی نیکی کی، سمجھیے گا میری بات، تنہائی میں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی کے سائے میں، عرش الہی کے سائے میں دو ایسے نوجوان ہوں گے، جو دو ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین، جن کو اللہ کے فرشتے اپنے کاندھوں پہ بیٹھا کے لیتے آئیں گے، اور اس میں سے پہلا وہ ہوگا جس کے آنکھوں سے تنہائی میں اللہ کے ڈر سے آنسو گرتے ہوں۔ اللہ نے اس بات میں توفیق عطا فرمائے۔
تنہائی میں اور تاریکی میں بیٹھا ہے اللہ کی ریاضت اور اس کی عبادت میں، اور وہاں پہ اللہ کے در سے اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ اور ایک وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہو تو اس ہاتھ سے دیتا ہو تو اس ہاتھ کو بھی خبر نہ رہتی، اس کو اللہ امین ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں اللہ کا ڈر جب تنہائی میں دل میں آ جائے تو یہ ہاتھ پیر سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں بتا پائیں گے اللہ کے سامنے۔ اچھائیوں کی بھی گواہیاں ہوں گی، ایسے نہیں کہ صرف برائیوں کی گواہیاں ہوں گی، اچھائیوں کی بھی گواہیاں ہوں گی۔ دیکھیے عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، ایک بکری کا چرواہا ہے، بکری چرا رہا ہے، انہوں نے اس کا امتحان لینا چاہا، کہا کہ اے چرواہے ایک بکری بیچے گا؟ بہت بڑے بکریوں کا ریوڑ تھا، تو اس نے کہا کہ میں بکریوں کا چرواہا ہوں، ان کا مالک کوئی اور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مالک تھوڑی دیکھ رہا ہے، ایک بکری بیچ دے اور اس پیسے سے فائدہ اٹھا لے۔ اس کے زبان سے جانتے ہیں کیا نکلا؟ یہ ترمذی کی روایت ہے، کہا این اللہ، این اللہ، کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس سے پوچھا، چرواہے نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کہاں نہیں ہے کہ میں بکری بیچوں؟ تم نے کہا نا کہ چرواہا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن چرواہے کا اور اس چرواہے کا رب بھی دیکھ رہا ہے، اور اس بکریوں کے مالک کا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ادھر آؤ، اور اسے آزاد کیا اور بکریاں خرید کر کے اسے عنایت کی کہ جاؤ میں نے تمہاری آزمائش کی اور تم پاس ہو گئے، یہ بکریاں میری طرف سے تم لے جاؤ اور یہ تمہارے جینے کا ذریعہ ہوگا۔ تو تنہائی میں جو عبادتیں ہوتی ہیں اور تنہائی میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اسی لیے زمین کی گواہی کی جو بات آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہیں اگر صحرا میں رہو، گاؤں سے باہر رہو، کھیت میں رہو، باغ میں رہو، تو وہاں بھی اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دو، اذان دے کر کے نماز پڑھو۔ جانتے ہیں اذان کی فضیلت کہ اور اس اذان دینے والے کی فضیلت، اسی لیے مؤذنین کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مؤذنین کی گواہی جو اذان دیتے ہیں ان کی گواہی، یہ شجر و حجر، یہ زمین، یہ چرند و پرند اللہ کے دربار میں ایک مؤذن کی یہ گواہی پیش کریں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرا نام لیا کرتا تھا، اے اللہ یہ تیرا بندہ تیری عبادت کے لیے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، یہ دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کیا کرتا تھا۔ اور اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس زمین پہ کھڑا ہو کر کے کوئی اذان دے، اس زمین کا ٹکڑا بھی اللہ کے سامنے اس اذان دینے والے کے بارے میں گواہی پیش کرے۔ اور اسی لیے قیامت کے میدان میں عالم محشر میں سب سے لمبی گردنیں کس کی ہوں گی؟ سب سے لمبی گردنیں کن کی ہوں گی؟ مؤذن کا درجہ چاہے ہمارے ہاں جو بھی ہو، ہم مؤذن کو چاہے جو بھی سمجھتے ہوں، لیکن اللہ کے سامنے مؤذن کا درجہ بہت بڑا ہوگا، اس کی گردن سب سے بڑی ہوگی، اور وہ اس لیے ہوگی کہ تمام لوگوں میں وہ نمایاں ہو کہ یہ اللہ کے یعنی اللہ کے لیے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، یہ اذان دیا کرتا تھا، اسی لیے مؤذن کی گردن سب سے زیادہ لمبی۔ میرے دوست اور بزرگ، یہ زمین کی گواہی، اور زمین کی گواہی کے معاملے میں سب سے بہترین ٹکڑا، اگر کوئی ٹکڑا ہے اس سرزمین کے اوپر، آپ سب جانتے ہیں میں کیا کہنے جا رہا ہوں، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ جہاں ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد۔ مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کو آباد کریں،
مسجدوں میں آئیں، کہیں سے گزر رہے ہیں مسجدوں میں آئیں، وضو کریں، 2 رکعت ادا کریں، تھوڑی دیر آرام کریں، تمام ٹینشن فری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ دنیاوی برکت ہے۔ مسجد کسی دوست کے یہاں نہ جائیں، کسی کے دکان پہ نہ بیٹھیں، کسی کے کارخانے میں نہ بیٹھیں، اگر خالی ہیں مسجد میں آئیں، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس اس کا ورد کریں، سبحان الملک القدوس اس کا ورد کریں، نوافل پڑھیں۔ یہ مساجد کی ایک ایک ٹکڑی ہمارے بارے میں قیامت کے میدان میں گواہی دے۔ اللہ نے ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانتے ہیں اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں جو آدمی، بہت غور سے سنیے گا اس بات، جماعت میں نیک بن جانا، لوگوں میں نیک بن جانا یہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو فرشتے ہیں جن کی گواہی میں نے ذکر کی قرآن کے حوالے سے، ان کا قلم جو ہے نا بڑے ہی تیزی سے چلتا ہے۔ جب ایک مسلمان تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کا قلم، اور تنہائی میں جو گناہ انسان کرتا ہے، ظاہر بات ہے چھوٹا موٹا گناہ تو انسان چلتے پھرتے کرتا ہی رہتا ہے اور وہ وضو کے پانی سے جھڑتے ہی رہتے ہیں، بڑے گناہ کے لیے انسان تنہائی کی تلاش کرتا ہے۔ آج کل کے بچے خوب سمجھ رہے ہیں میری بات، سارے آنکھوں پہ چشمے آ جائیں گے تھوڑے دنوں کے بعد۔ جس تیزی سے یہ بچے، یہ نئی نسل بربادی کی طرف جا رہی ہے، اللہ حفاظت فرمائے ہماری نسل کی، نوجوانوں۔ تنہائی میں جو انسان گناہ کرتا ہے وہ بڑا ہی بھیانک گناہ ہوتا ہے، اور اس حدیث سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ گناہ کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، حضرت ثوبان اس کے راوی، ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ حدیث بڑی ہی زیادہ مشہور بھی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامۃ بحسنات امثال جبال تہامۃ قیس فیجعل اللہ عز وجل هباء منثورا۔ قال ثوبان صفهم لنا یا رسول اللہ وجلهم لنا یا رسول اللہ الا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال اما انکم من جلدة وإخوان ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ کہا کہ میدان قیامت میں بہت سارے ایسے احباب آئیں گے جو میری امت سے ہوں گے اور جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ رہی ہوں۔ تہامہ پہاڑ عرب کا سب سے اونچا پہاڑ، اور اتنی اونچی نیکیاں، میرے دوست بزرگ بہت دھیان سے سنیے گا، اتنی اونچی نیکیوں کے ساتھ میری امت کے افراد آئیں گے۔ اللہ رب العالمین فیجعل اللہ عز وجل ہباء منثورا، اللہ رب العالمین ان کے نیکیوں کو بالوں کی طرح، ذروں کی طرح، دھول کی طرح، کچڑے کی طرح اڑا دے گا، پھینک دے گا۔ قال ثوبان جلد لنا یا رسول اللہ، صفوں لنا یا رسول اللہ۔ گھبرائے صاحب، کہا کہ اتنی بڑی نیکی اور اللہ تعالیٰ پھینک دے گا، بالوں کے ذروں کی طرح اڑا دے گا، کہے کے لیے؟ اتنی بڑی نیکی برباد ہونے کے لیے کوئی بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ گھبرا گئے صاحب، ثوبان ہی اس کے راوی ہیں، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً پوچھا کہ ان کے صفات ہمیں بتا دیں، اللہ کے نبی ان کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ کہیں ہم بھی ان میں نہ ہو جائیں، ہم نہ جانتے ہوئے بھی بے فہمی میں ان میں نہ ہو جائیں اور ہماری نیکیاں بھی برباد نہ ہو جائیں۔ اللہ محمد رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अमा, अमा का मतलब अरबी में अमा वहां इस्तेमाल होता है खबरदार के माने में। खबरदार जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना खबरदार यहां मत जाना, खबरदार वो चीज मत छूना, तो अमा जहां इस्तेमाल होता है अरबी में वहां खबरदार करने के माने में इस्तेमाल होता है। कहा अमा इन जिल्दतिकुम व इख्वान, वो तुम्हारे ही तरह होंगे, तुम्हारे ही भाई होंगे। और जैसी सुनिएगा, जैसी तुम रात की नमाजें पढ़ते हो, क़यामुल लैल करते हो, तहज्जुदें पढ़ते हो, नवाफिलें पढ़ते हो, वो लोग भी रात की नमाजें भी पढ़ने वाले होंगे, तहज्जुद गुजार भी होंगे, यानी नमाजी होंगे, लोगों के सामने परहेजगार होंगे, नमाजी होंगे, रातों को जागने वाले होंगे। वयअख़ुज़ून मिनल लैली कमा तअख़ुज़ून, जैसे तुम रात की नमाजें पढ़ते हो, वो लोग जिनकी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी वो भी रात की नमाजें पढ़ने वाले होंगे। अगली बात जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, यही असल है तमाम नेकियों को बर्बाद करने के लिए, दुनिया में भी और आखिरत में। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह, इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकुहा, लेकिन वो लोग जब तन्हाई में रहेंगे तो अल्लाह के हराम कामों को धड़ल्ले से करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तन्हाई में गुनाह करने वाला अपनी तमाम नेकियों को बर्बाद कर देगा, इस दुनिया में भी और आखिरत। और वो तन्हाई, वहां की जमीन, वहां की तारीकी, वहां के लम्हात और कलमबंद वाले फरिश्ते, इसके जिस्म के आज़ा, इसकी आंखें, इसके हाथ और इसके पैर, ये समझ रहा है कि मैं तन्हाई में हूं, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन उस चरवाहे ने कहा था ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? अगर बकरी मैं यहां बेच दूं तो तुम बताओ कि अल्लाह कहां है? अगर अल्लाह हर जगह है तो मैं तुझे बकरी बेचूं तो यहां भी है, यहां भी है। हम यहां उजाले में हैं, अल्लाह यहां भी है, तारीकी में है, अल्लाह वहां भी है। ये चंद गवाहियां थी मैदान महशर की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन तमाम गवाहियों को मद्देनजर रखते हुए हमें हमारे सालिहात करने की तौफीक अता फरमाए। अभी बहुत सारी बातें थी, लेकिन जुमा में वक्त मुख्तसर होता है, बहुत सारी बातों की वजाहतें नहीं हो पाती हैं। गैर जितनी भी बातें हुई हैं कुरान और हदीस से, वाक़यात से, आसार से, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी और आपको भी अपनी छोटी मोटी नेकियों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी जुबानों को, हमारी निगाहों को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हाथों को, हमारे पैरों को अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह के मासियात से, अल्लाह के नाफरमानी के कामों से बचाने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। जो भी बातें हुई हैं अल्लाह ताला इन तमाम बातों पे अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए, उम्मत मुस्लिमा पे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। जहाँ भी हमारी कौमें परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी का सामान मुहैया फरमाए। जो बीमार है अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। जो मफरूज हैं अल्लाह, जो गैबी तौर से कोई नहीं जानता लेकिन वो हलाल कामों के जरिए मफरूज हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके कर्ज की अदायगी का सबील अता फरमाए, गैब से उनकी मदद फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मुजीबुर रऊफ़ुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।